معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کراتے ہیں جو اہل سنت والجماعت میں کسی محتاج تعارف نہیں۔ بھارت کی سیاسی، مذہبی، مسلکی، فکری میں جانے والے شخصیت اور قوم کے ہمدرد و قوم ملت، جنہیں علامہ غلام رسول بلیابی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل جاوید حسین اظہری پہ خیر و مقدم ہے۔ تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جی، اور آپ کے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جڑے ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ سنجیدگی سے آپ کے پلیٹ فارم سے جو باتیں آتی ہیں لوگ سنتے ہیں، اس کے لیے بھی شکریہ۔ آئیے حضرت، کچھ سیاسی اور سماجی باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ حضرت، آپ پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں، اس وقت جو مسلمانوں کا موجودہ صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت جو مسلمانوں کی جو بیسک اور بنیادی طور سے صورتحال دکھ رہی ہے، جی، اس کی صرف دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنے بنیادی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جی، اور مذہبی امور سے بھی بہت دلچسپی نہیں ہے۔ مذہبی امور سے اگر مذہبی معاملات میں سنجیدگی اور دلچسپی ہوتی جی، تو ایک عمارت تو ہماری مضبوط رہتی، بے شک۔ نہ وہ مضبوط نہ یہ مضبوط۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم ہول ٹائم مذہب کے ہو کے رہ پائے اور نہ ہم ہول ٹائم سماج کے ہو کے رہ پائے۔ برسوں سے علماء، مشائخ، دانشوران چیختے رہے، چلاتے رہے۔ میں تو کھلے عام کہتا ہوں، بھرے مجمع میں مائک سے بولتا ہوں، جی، کہ آج جو مسلمانوں میں تھوڑی سی تعلیم کی جو چمک دکھ رہی نا، ہلکی سی، جی، وہ چمک پروفیسر کی دین نہیں ہے، ڈاکٹر کی دین نہیں ہے۔ ہیلپ ہو سکتا ہے، ہیلپ ہے، جی، فاؤنڈر نہیں ہے۔ جو تھوڑی سی چمک دکھ رہی ہے وہ مسلمانوں کے زکوٰۃ، فطرہ، خیرات اور عالموں کی انتھک محنت۔ بے شک۔ تو ایسے حالات میں جس قوم کے ساتھ وہی قوم ڈوبتی ہے جو قوم نشے میں کشتی پہ سوتی ہے۔ کیا کہنا حضرت؟ کیا کہنا؟ بہت اچھا۔ حضرت، ایک سوال اور ہے کہ قانونی کارروائی کے بغیر شہریوں کے مکانات کو اور عبادت گاہوں کو مس مارک کرنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ نے بڑا سنسیٹیو مدعا چھیڑا ہے۔ جی، تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جی، تو آزادی کے بعد جو ملک کا آئین اور سنویدھان بنا اور لاگو ہوا، جی، اس آئین کے استعمال کرنے والے اگر ایماندار 10% بھی رہے ہوتے، جی، پارلیمنٹ میں میری اسپیچ کا ایک حصہ ہے، جی، ماشاء اللہ،
کہ ہندوستان میں جب پہلا کامنل دنگا ہوا تھا جی ستا ایماندار ہوتی، عدالتیں ستا کا غلام نہ ہوتی، پولیس پرشاسن قانون کا احترام کرتا جی اور ان مجرموں کو سزا مل گئی ہوتی تو ہندوستان میں دوسرا کامنل دنگا لکھا نہیں جاتا۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ یہ پارلیمنٹ میں بول چکا ہوں۔ دقت میرے ساتھ یہ ہے کہ جس قوم کے لیے، جس طبقے کے لیے بلیاوی جیسے لوگ لڑتے ہیں، کیا کہنا، ہر پلیٹ فارم پر، ہر مورچے پر، ویسے لوگوں کی ہماری قوم سنتی ہی نہیں ہے۔ بھارت میں ایک اکلوتا مسلم کمیونٹی ہے جو مسلمان کے علاوہ کسی کو بھی لیڈر مان لیتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ مسلمان کو نہیں مانتی یہ قوم۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو لال بخش ہارا بخش کی تاریخ دنیا کو معلوم ہے۔ جی ہندوستان کا اکثریتی طبقہ مسلمانوں کو جنا کو لیڈر نہیں مانا، بے شک کوئی شک نہیں اس میں، نہرو کو لیڈر مان لیا، بالکل۔ انعام بھی ملا جو بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لگاتار چلتے رہیے، یو پی میں کانگریس کے ہر اس آدمی کو لیڈر مانتے رہا جو اس دور میں آگے رہا۔ ملائم سنگھ کو لیڈر مان لیا، مایاوتی کو لیڈر مان لیا، بہار میں لالو جی کو لیڈر مان لیا، بنگال میں ممتا جی کو لیڈر مان لیا۔ تو مسلمان اپنے یہاں لیڈرشپ پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ غلطی سے اگر ہو گیا ہے تو وہ مرے گا کیسے؟ اس کی ترکیب کرو۔ تو ابھی جو یہ ملک میں دکھ رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ شراب وہی ہے، شیشی بدلی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ وہ خاموش ہو کر یہ ہنگامہ کر کے اگر ایک قانون بالکل ہمارے دیش کی آتما، بھارت کی روح، کسی ویکتی، کسی ذات، کسی دھرم، کسی سمودائے میں نہیں، سمویدھان میں ہے۔ بھارت کی آتما، روح سمویدھان میں، صحیح بات ہے۔ اور اگر اس دیش کو مارنا ہو تو آتما کو مار دو، اور وہ قوم برسوں برس ماری جائے گی جو قوم دھوپ سے ڈر جائے، بارش سے گھبرا جائے، سردی میں باہر نہ نکلے، جس قوم کے لوگ سنگھرش کرتے ہیں اس کی نسلیں سکون سے جیتی ہیں۔ بے شک۔ آج ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم مست ہیں اپنی جگہ، معاملہ تمہارا ہے، تم جانو۔ بہت جلد ایسے لوگوں کی باری آنے والی ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، خبر ہم کو آ رہی ہے، بہت جلد باری آنے والی ہے۔ حضرت ایک لاسٹ سوال اور ہے کہ آج جو علماء اہل سنت کا اسٹیج کا جو حال ہے، اس صورت حال میں آپ کیا کہنا چاہیں گے علماء کو؟ علماء کرام کو ہم نصیحت کے لائق ہیں کہاں بھائی؟ ہم نے کئی اسپیچ آپ کی دیکھی ہے جس میں آپ جو ہے کئی ایسی بنیادی جگہ پر جو ہے جو خرابی دکھ رہی تھی اس کو آپ نے اصلاح کی ہے، تو اس لیے اس بات پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ تو کلیئر ہے، جو چیز میرے مسلک کے، میرے اکابر کے، میرے دین کے اور منافی ہوگا، جی نقصان دینے والا ہوگا، کتنی ہو بڑی شخصیت، ذات، پرسنالٹی کے ذریعے ہو، اس سے بھیڑ جانے میں بلیاوی کو کوئی آر، شرم،
خوف نہیں ہے. غلط کو غلط جس دن میرا عالم کہنا شروع کر دے, جس دن غلط کے خلاف عالم میرا کھڑا ہو جائے, اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت جتنے سوالات ہیں, جتنے طوفان ہیں, اس سب کا جواب صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ برسوں پہلے رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے ماشاءاللہ علماء اور مشائخ کے نام ایک خط لکھا تھا. وہ درد بھرا خط, وہ کرب بھرے الفاظ صاحب آج بھی اس خط کے, اور جس معیار کے علامہ ماشاءاللہ وہ اپنے شاگردوں کے شاگردوں کو جس القاب و آداب اور گزارش کے لہجے میں وہ درد پیش کیا ہے, ماشاءاللہ کاش اگر اس رئیس القلم کے درد کو اس وقت لوگ محسوس کر لیے ہوتے. میں تو اپنے مشائخ سے بنتی کروں گا, اپیل کروں گا کہ جب آباؤ و اجداد کے گنبد سلامت نہیں رہے جی تو طے کر لیجئے کہ آپ کی قبروں کے نشان کہاں رہیں گی. کیا کہنا بے شک. جس دن یہ صرف 24 گھنٹے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جائے. بلیاوی جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے صاحب کہ باہر چلے جائیں گے. کیا کہنا بے شک. جس دن ہمارے مشائخ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, ایک آواز دے دیں, دنیا کی تاریخ بدل جائے گی, اتنا بڑا ازدحام ہوگا. انشاءاللہ. اس لیے کہ اتنے لٹنے پٹنے کٹنے کے بعد بھی ابھی زندگی کے کچھ آثار باقی ہیں. جی میں تو بارہا اداری شریعہ کی تحریک بیداری میں کہتا ہوں کہ راکھ کے نیچے ہم دبے ہیں یار, ابھی بجھے نہیں ہیں. صرف راکھ ہٹا دو, میری نسلیں اپنی چمک دکھا دیں گی. کیا کہنا ماشاءاللہ. لیکن وہی ہے کہ بلیاوی نہ کسی دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں, نہ کسی بڑی خانقاہ کے پیر ہیں, نہ کسی بڑے پیر کے بیٹا ہیں, کسان کی اولاد ہیں, اہل سنت کے نوکر ہیں. اپنی بساط کے مطابق جہاں تک ہو پاتا ہے لڑتے ہیں. احساس ہوتا ہے بے شک کہ کل رئیس القلم تھے تو لگتا تھا پشت پہ پہاڑ ہے, بالکل. اب وہ نہیں ہے تو لگتا ہے میرے پیچھے کوئی دیوار نہیں ہے. لڑتے رہو. تو میں یہی التجا اور گزارش کروں گا. کانپور میں بھی میں, ہمارے محسن حافظ اسرار صاحب ہیں, ان کے یہاں میں ان کے مدرسے کے دستار بندی کے موقع سے میں حاضر ہوا تھا. جی جو ایک اجتماعی نکاح ہوتا ہے جی, اس موقع سے بھی میں حاضر ہوا تھا. جی ماشاءاللہ. تو بہت سے علماء کرام تھے جن سے میں نے درجنوں بار التجا کی. شہر کانپور کے ان ذمہ دار اور آج کے مقتدر علماء سے میں نے بنتی کی جی کہ ایک بار صرف شہر کے عالموں کو لے کر بیٹھ جائیے, ایک بار سر جوڑ لیجئے نا. کیا کہنا ہے اس میں. خوف کی ہتکڑیاں ہمتوں سے ٹوٹ جاتی ہیں. ہم نکلے تو صحیح. ہم جب تک سوئیں گے نہ نسلیں محفوظ رہیں گی, نہ عمارت محفوظ رہے گی. کیا کہنا. اور جس دن آپ آنکھ کھول لیجئے گا اس دن تاریخ کا ایک نیا حصہ لکھا کیا جائے گا. کہنا. بہت خوب ماشاءاللہ.